الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں سورہ اخلاص، جسے سورہ قل هو اللہ احد بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج مسنون خطبے کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی گئی ہے، چونکہ ویسے تو ترتیب کے لحاظ سے تقاضا یہ تھا کہ قل هو اللہ احد کے بعد معوذتین پر کچھ گفتگو ہوتی، لیکن سورہ کافرون کا قل هو اللہ احد یا سورہ اخلاص سے اتنا گہرا اور اٹوٹ رشتہ ہے کہ مختلف مواقع پر احادیث و آثار کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی تلاوت کا اہتمام خود کیا، اور صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، اور چونکہ دونوں کا جو مرکزی عنوان ہے، موضوع ہے، وہ توحید ہے، اور اسی لیے اس مضمون کی مناسبت اور دونوں کے گہرے رشتے کی وجہ سے بہت سارے متقدمین علماء نے، مفسرین نے سورہ کافرون اور سورہ قل هو اللہ احد دونوں کو سورہ اخلاص قرار دیا ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والی، علیحدہ کرنے والی دو صورتیں، ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور دوسرے سورہ الکافرون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرأ بهذه السورة وسورة الاخلاص فی رکعتي الطواف، طواف کے بعد جو 2 رکعت ادا کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پاس، تو اس میں 1 رکعت میں
سورہ کافرون کی تلاوت اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی لیے جب بھی کوئی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا یا یوں ہی طواف کرنے والا طواف پورا کرتا ہے تو طواف پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جب 2 رکعت ادا کرتا ہے تو سنت رسول کی اقتداء اور اس کی پیروی میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغرب اور فجر کی سنتوں میں مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے اور فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے، تو ان دونوں نماز کی سنتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سورہ کافرون اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، اسے پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز میں بھی جب ایک نمازی 3 رکعت ادا کرتا ہے تو آخری 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت بھی ہے۔ تو ان ساری احادیث و آثار سے اور دونوں صورتوں کے مضمون اور معنی پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج بجائے اس کے کہ معوذتین پر کوئی گفتگو کی جائے، سورہ کافرون پر کچھ روشنی ڈال دی جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس سورہ کا مفہوم کیا ہے جو 6 آیتوں پر مشتمل ہے، اور ہجرت سے پہلے یہ سورہ مبارکہ بھی نازل ہوئی مکہ معظمہ میں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اور سیرت کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ مکہ معظمہ میں بڑی آزمائشوں سے اور بڑی مخالفتوں کے دور سے اسلام اور اسلام کی دعوت گزری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اور ہر طرح کی روا اور ناروا، جائز اور ناجائز تدبیریں اختیار کی، اور شروع میں تو ظلم و ستم کا سہارا لیا اور سوچا کہ ہم اتنے ظلم ڈھائیں، اتنی سختیاں کریں کہ یہ نو مسلم اور یہ جو تھوڑا سا گروہ ہے، چھوٹا سا گروہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ اسلام کا راستہ چھوڑ دے اور اپنے باپ دادا کے دین اور دھرم کی طرف واپس آ جائے۔ لیکن جب اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے ایک کوشش یہ بھی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ پیشکش کریں۔ تو ایک تو مال و دولت کی پیشکش، احادیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے اور تفسیر میں بھی ہے۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ان قریشا دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعطوہ مالا فیکون اغنی رجل بمکہ، کہا قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی اور یہ اپنا پروگرام رکھا کہ ہم آپ کو اتنا مال سے نواز دیں گے کہ آپ مکے کے مالدار ترین آدمی بن جاؤ گے، مکے کے سب سے بڑے مالدار آدمی آپ ہو جاؤ گے، اور آپ کی مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیں گے۔ تو فقالوا ھذا لک یا محمد، کہا مکے والوں نے کہا، سرداران قریش نے کہا کہ اے محمد، ہماری اس پیشکش کو آپ قبول کر لو اور آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے اور ان کا غلط قسم کے تذکرہ کرنے سے، ان کی گستاخی کرنے سے آپ باز آ جاؤ، اپنی زبان روک لو اور ہمارے بتوں پر کوئی کمنٹ نہ کرو، کوئی تنقید نہ کرو۔ دراصل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا تو نہیں کہتے تھے، لیکن جو حقیقت تھی وہ بیان کرتے تھے کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، جن اصنام کی، جن بتوں کی پرستش کرتے ہو، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں آپ کرتے تھے۔ لیکن اس کو وہ لوگ دراصل یہ تصور کرتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کو گالی دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو سب و شتم کرتے ہیں اور ان کا غلط تذکرہ کرتے ہیں۔
مشرکین مکہ نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً، اگر آپ کو یہ نہ منظور ہو تو ایک دوسری تجویز ہمارے سامنے ہے، اور اس تجویز پر اگر آپ عمل کر لیں تو اس میں ہمارا بھی بھلا ہوگا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ فقال ما ہی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی تجویز ہے جس تجویز کو اگر میں قبول کر لوں تو آپ حضرات کا بھی بھلا ہوگا اور میرا بھی بھلا ہوگا؟ کہا تعبد آلہتنا سنا ونعبد الہک سنا، کہا تجویز یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت اور بندگی کریں اور ہمارے دین کو قبول کے مطابق چلیں، اور 1 سال ہم لوگ آپ کے اللہ کی بندگی کریں اور آپ کے دین کے مطابق چلیں۔ کہا حتیٰ ننظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی اور کہا کہ دراصل اس میں بھلا یہ ہوگا کہ اگر مستقبل یہ طے کرے گا کہ ہم حق پر ہیں کہ آپ حق پر ہیں، اگر ہم حق پر نکلے تو کم سے کم 1 سال آپ بندگی کیے رہیں گے ہمارے بتوں کی، تو جو خیر اور جو بھلائی ہمیں ملے گی اس میں آپ شریک ہو جائیں گے اور آپ بھی اس بھلائی سے محروم نہیں رہیں گے، اور اگر آپ کا دین اور آپ کی دعوت برحق ہوگی تو ہم اس خیر میں شریک ہو جائیں گے جس خیر کے آپ حامل ہوں گے۔ تو اس میں کہا کہ ہمارا بھی بھلا اور آپ کی بھلا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تجویز رکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ سورہ اتری کہ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے کافرو، اور شاید قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے یا پہلی سورہ ہے جس میں کافروں کو اس طرح سے براہ راست ایھا الکافرون کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ کہا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ 5 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کا آغاز قل سے ہوا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قل اوحی الی، سورہ جن کا آغاز۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز، جن کی ابتدا اور جن کی شروعات قل سے ہوئی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ کہا کہ، اور ایک دوسری روایت ہے کہ 4 سرداران قریش، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، امیہ بن خلف، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد ہلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، آؤ جن کی بندگی آپ کرتے ہو ہم اس اللہ کی بندگی کریں، اور جن بتوں کی بندگی ہم کرتے ہیں ان کی آپ کر لیں۔ وَنَشْتَرِكْ نَحْنُ وَأَنْتَ فِي أَمْرِنَا كُلِّ، اور دین اور دھرم کے معاملے میں ہم اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور گویا کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کہا فَإِنْ كَانَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَصَحَّ مِنَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، اگر جس دین کے حامل ہم ہیں، بتوں کی جو بندگی ہم کرتے ہیں، اگر وہ زیادہ صحیح بات رہی تو اس کا جو خیر ہوگا، اس کے نتیجے میں جو بھلائی ہوگی، اس بھلائی سے آپ محروم نہیں رہیں گے، اور اگر آپ کا دین برحق رہا، آپ کی دعوت سچی رہی تو ہم اس سے محروم نہیں رہیں گے اور ہم بھی اس میں شریک رہیں گے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو یہ سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے یا سورہ کافرون ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کے اس مطالبے، جب وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے کچھ لین دین کر کے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے دکان پہ آدمی کوئی سامان خریدنے جائے تو گراہک اور دکاندار کے درمیان ڈسکس ہو اور اس کے ریٹ کے سلسلے میں کمی بیشی کی بات ہو، تو اس طریقے سے مشرکین مکہ نے ایک محاولہ، ایک کوشش یہ بھی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تنازل پر تیار کر لیں۔ اس طرح قرآن میں ایک جگہ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ مشرکین مکہ چاہتے ہیں یا آپ کے مخالفین چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرم پڑ جائیں اور کچھ یہ نرم پڑ جائیں۔ ظاہر ہے لیکن اسلام کفر کے ساتھ کہیں بھی مل نہیں سکتا ہے، دونوں کی راہ الگ الگ ہے، اور دراصل اسی لیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بہت کلیئر کر دیا ہے
اس درجہ واضح اور کلیئر کر دیا ہے کہ اگر قرآن مجید میں مزید اور کہیں اس مفہوم اور معنی کو نہ بیان کیا جاتا تو شاید اس کی ضرورت نہ تھی، بالکل کافی۔ اور دنیا کفر کو یہ میسج قرآن نے دے دیا اس سورہ کے ذریعے کہ دیکھو دین اسلام اور دین کفر یہ دونوں اپنے سفر میں کہیں بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے اور کہیں نہیں مل سکتے۔ کہا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے اللہ کے باغیو، اللہ کا انکار کرنے والو۔ دراصل اس دنیا میں دو ملت ہے، ایک ملت کفر ہے جو اللہ کا انکار کرتی ہے، اللہ کو اس طرح نہیں مانتی جس طرح ماننے کا اسلام نے مطالبہ کیا ہے، اگر مانتی بھی ہے تو وہ اپنے اپنے انداز میں مانتی ہے اور اس ماننے کا کوئی اعتبار شریعت میں اور اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہوگا۔ کہا قل یا ایھا الکافرون، کہا اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں بندگی نہیں کروں گا جس کی تم بندگی کرتے ہو۔ تم ہم سے چاہتے ہو کہ ہم لات و عزیٰ کی کچھ دنوں تک بندگی کر لیں، تم سے صلح کر لیں، تم سے مصالحت کر لیں، تو اس کا تصور مت کرو۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس اللہ کی میں بندگی کرتا ہوں تمہارا طرز عمل، تمہارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کی بندگی نہیں کر سکتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم بندگی کر سکتے ہو، نہ کرتے ہو اس اللہ کی جس کی ہم بندگی کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، سفارش کے نام پر، وسیلے کے نام پر۔ ہم جن کی بھی بندگی کرتے ہیں دراصل ان کو اللہ کا قریبی اور اللہ رب العالمین اور اپنے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ ان کو مان کے کرتے ہیں، لیکن اس کا اعتبار نہیں، قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ کہا ولا انتم عابدون ما اعبد، جس اللہ کی ہم بندگی کرتے ہیں اس کی بندگی تم ہرگز نہیں کرتے ہو۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، مکرر تکرار کے ساتھ دو بار اسی بات کو دہرایا اور بتکرار تاکید کر کے یہ بات کہی کہ دیکھو نہ آج ایسا ہوگا اور نہ مستقبل میں کبھی ایسا ہوگا، اور اسی بات کو پھر مزید ثابت کیا۔ کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ، تمہارا دین الگ ہمارا دین الگ۔ ہم یہ چاہیں کہ کفر اور اسلام دونوں مل کر کے رہیں تو کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اور دنیا کے کسی بھی ملک میں اور دنیا کے کسی بھی سماج میں دین اسلام اور دین کفر میں اتحاد یا یگانگت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس ناطے یہ سورہ مبارکہ دراصل واضح پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو ہم اس طرح کی مذہبی رواداری کے قائل نہیں ہیں کہ کفر کو ہم اسلام سے ملاقات کرا دیں اور کفر اور اسلام دونوں ساتھ چلیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کہا کہ لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو اور بھی آیات میں اور جگہوں پہ کلیئر کیا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ کہا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہا اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کریں اور خالص اسی کے لیے اطاعت کر کے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے لوگو اللہ کو پکارو اور اللہ کے لیے اطاعت اور بندگی کو خالص کر لو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور تیسری جگہ فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ۔ سورہ نساء میں فرمایا، کہا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، کہا جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کو درست کیا اور اللہ کے مضبوط سہارے کو پکڑا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ سورہ زمر میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، ہم نے آپ کے پاس کتاب برحق نازل کی اس لیے اللہ کی بندگی کرو اور اطاعت اسی کے لیے خالص کر لو۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، خالص دین اور خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ،
کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اللہ کے لیے خالص اطاعت کروں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اولین مسلمان بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو عظیم دن، اس بھیانک دن کے عذاب کا مجھے ڈر لگتا ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے نبی آپ کلیئر کہہ دیجئے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خاص کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی جگہ فرمایا سورہ مومن میں، کیا کہا؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کو پکارو اور اسی کے لیے اطاعت خالص کر لو، کافروں کو یہ چیز کتنی ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی دراصل ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لہذا اسی کو پکارو اور اسی کے لیے دین اور اطاعت کو خالص کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی حمد اور تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی بندگی کروں، اس سے مجھے روک دیا گیا۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے رب کی جانب سے واضح دلیلیں آ گئیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے لیے خالص ہو جاؤں اور اسی کے اطاعت کروں، اسی کے سامنے جھک جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک حدیث قدسی میں، کہا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں سے، اللہ کے ساتھ جن کو بھی شریک بناتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں تمام شرکاء کے بالمقابل شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے شرک کیا اور کوئی بھی جس نے عمل کیا اور اس عمل میں، اس کام میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، ترکتہ وشرکہ، تو میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس شرک والے عمل کو بھی چھوڑ دیا۔ مجھے ایسے کام کی ضرورت ہے، گویا اللہ کے ہاں ایسی بندگی کا، ایسی عبادت کا اور بظاہر ایسے نیک کام کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر اس کے اندر شرک کی آمیزش ہے۔ مشرکین مکہ یا اسلام مخالفین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کے منکر نہیں ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، البتہ اللہ کی عبادت میں ہم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وسیلے کے حوالے سے، شفاعت کے نام پہ اور نہ جانے کس کے نام پہ انہوں نے یہ گڑھ لیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی جلیل ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہماری بات کو ہم اپنی اس گنہگار زبان سے اور اپنے اس گنہگار منہ سے کیسے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکاریں، کیسے اللہ کے سامنے اپنا مطالبہ یا اپنا مدعا رکھیں۔ اس ناطے کچھ بزرگوں کا واسطہ، کچھ نیک لوگوں کا حوالہ دے کر کے ان کے ذریعے سے اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے۔ قرآن نے کنڈم کیا اور کہا نہیں، تم یہ جو طریقے تم نے اختیار کر لیے ہیں، تم اپنے خیال کے مطابق سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ اللہ کی بندگی نہیں۔ اللہ کی بندگی وہ مطلوب ہے جو طریقہ اللہ نے آپ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں کے طریقے سے جو راستہ اور جو طریقہ عبادت کا بتایا ہے، اس طریقے سے اگر ہم اللہ کی بندگی کریں گے تب تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بندگی قبول ہوگی، اس کا اعتبار ہوگا، ورنہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین الگ اور میرا دین الگ۔ قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر اسی مضمون اور اسی مفہوم کو اور واضح کیا ہے، کہا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے نبی، اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی ہے تو آپ کلیئر کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون مما اعمل، جو میں کر رہا ہوں اس سے تمہارا کوئی ناتا اور تعلق نہیں ہے، اور وانا بریء مما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو تمہاری مشرکانہ عبادات ہیں، مشرکانہ اعمال ہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے انسانوں، تمام انسانوں کو خطاب کیا،
وہ چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں یا مجوس ہوں، ملحدین ہوں، کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہا اگر تم کو میرے دین کے تعلق سے کسی قسم کا شک و شبہ ہے، تم کسی کنفیوژن کے شکار ہو، کسی شبہ میں مبتلا ہو، تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی یا جن چیزوں کی بھی تم بندگی کرتے ہو میں ہرگز ان کی بندگی نہیں کر سکتا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی بندگی کروں گا اور کرتا ہوں جو اللہ تمہیں وفات دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں تمہاری جان ہے، وہ امرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مومن بن کے اللہ کا کافر نہیں بلکہ اللہ کا مومن، اللہ کو ماننے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ بن کر کے رہوں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اپنے رخ کو دین کے لیے سیدھا کر لو اور یکسو ہو کر کے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز آپ مشرک نہ بنیں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جو معبود ہیں جن کو تم نے خود ساختہ تمہارے معبود ہیں، جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم ان کو نہ پکارو، فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، خطاب ہے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بالواسطہ خطاب پوری امت کو ہے، کہا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کیا تو آپ انتہائی ظالم اور انتہائی مجرم قرار پائیں گے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سن لو کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا چاہے گا تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو، اس مصیبت کو کوئی دوسرا ٹال نہیں سکتا ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العالمین بھلائی سے آپ کو نوازنا چاہتا ہے اور نوازے گا تو اللہ کی اس فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، یصیب بہ من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہے گا بھلائی سے نوازے گا، وہو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر، ہم دونوں مل کر کے رہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ غلط فہمی پیدا کی کہ اس سے مذہبی رواداری اور اتحاد بین المذاہب کی دعوت کے لیے اس سے گنجائش اور راستہ نکلتا ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور قرآن مجید نے کی اس آیت نے دراصل یہ کلیئر کر دیا ہے کہ کفر کا راستہ الگ ہے، اسلام کا راستہ الگ ہے، اور کفر اور اسلام کا راستہ یہ دونوں کہیں بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، کہیں بھی مل نہیں سکتے ہیں، یہ اجتماع النقیضین ہوگا، دو نقیض اور دو متضاد چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، وطر میں عام طور پہ، اور صحابہ کرام بھی اس سورہ کو پڑھتے تھے تاکہ اس کا مفہوم، چونکہ کشمکش کے ماحول سے گزر رہے تھے، مخالفتوں کا طوفان تھا، چاروں طرف سے مخالفین تھے جو اسلام کی جڑ کو اکھاڑنے کے لیے کمر بستہ تھے اور ہر طرح کا جائز ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کرتے تھے، تو اس ماحول میں یہ سورہ مبارکہ اتری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل استقامت کی، عزیمت کی تعلیم دی گئی کہ دیکھو تم ڈٹے رہو، اور دو ٹوک انداز میں، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، اور پوری صراحت کے ساتھ کلیئر انداز میں دنیائے کفر کو بتا دو کہ دیکھو تم جن کی بندگی کرتے ہو، ہم کبھی ایک سیکنڈ کے لیے ان کی بندگی سوچ نہیں سکتے، تمہارا جو مشرکانہ دین ہے اور جو تمہارا جو کافرانہ دین ہے، اس شرک اور کفر والے دین سے میرا تال میل نہیں ہو سکتا ہے، اور میرا سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ اور یہ سورہ قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے رکھ دی گئی، اور ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کو تلقین کی گئی کہ یہ نمازوں میں تلاوت کریں، وطر کی نماز ہو، سنتوں میں اس کی تلاوت کریں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ کیسا بھی ماحول ہو، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، اکثریت میں رہیں، اقلیت میں رہیں، لیکن بہرحال ان کو اب اس پوزیشن کو دنیا کے سامنے کلیئر کر دینی چاہیے، اور یہ بتا دینا چاہیے کہ دنیا میں دراصل دو ہی ملتیں ہیں، ایک ملت اسلام ہے اور ایک ملت کفر ہے، اور ملت کفر ہی میں یہودیت ہے، ملت کفر ہی میں نصرانیت ہے، ملت کفر ہی میں مجوسیت ہے، ملت کفر ہی میں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، حتیٰ کہ ملت الحاد بھی اسی میں ہے، تو دو ہی ملت ہے،
اور دو ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، ایک رحمانی مذہب جو دین اسلام ہے اور ملت اسلام ہے، اور ایک شیطانی مذہب جو کفر کا مذہب ہے، اور کفر کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، اور اسلام اور حق کی ایک شکل ہے اور وہ ہے اسلام۔ اسی ناطے ایک مسئلہ آتا ہے کہ دو مذہب کے لوگ کیا ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان کا بچہ خدا نخواستہ مرتد ہو جائے تو پھر وہ وراثت کا حقدار نہیں رہے گا۔ ایسے ہی اگر باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو وہ بھی وراثت میں حقدار نہیں ہے۔ کافر اور مسلمان یہ وراثت میں بھی ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک یہودی ہے، ایک نصرانی ہے، ایک مجوسی ہے، تو کیا اگر دونوں کا دین الگ ہے، ایک یہودی ہے دوسرا نصرانی ہے، تو کیا یہ وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ دراصل وہ وارث ہو سکتے ہیں۔ وہ اگرچہ ان کا نام یہودی ہے، ان کا نام نصرانی ہے، ان کا نام مجوسی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ہی ملت ہے، وہ ملت کفر ہے، لہٰذا وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کافر کا، ایک کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات راجح لگتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کے پیغام کو، اور خاص طور سے موجودہ دور میں اور موجودہ حالات میں اور موجودہ ملک میں اس سورہ مبارکہ کے اس پیغام کو اور اس کی اس دعوت کو، جو عظیمت کی دعوت ہے، اور اس دین پر گامزن رہنے کی اور دنیا کفر کو یہ پیغام دینے کی کہ ہمارا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ، اس کو سمجھنے اور اس کو برتنے اور اس پر گامزن رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔